کہ دنیا کے اندر باری تعالیٰ کی صفت رحمان غالب ہے کہ وہ پھیلی ہوئی ہے سب پر، اور آخرت میں صفت رحیم غالب کا غلبہ کا مظاہرہ کا غلبہ ہوگا کہ جس پہ تام ہوگی کہ جس پر بھی ہوگی وہ مکمل ہوگی۔ تو یہ صفت رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اچھا یہی صفت ہے رحمان کی جس کا مشرکین انکار کرتے۔ باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یہ وہ اللہ کا نام تو جانتے تھے، اللہ کو مانتے بھی تھے، لیکن رحمان کو نہیں مانتے۔ قالوا وما الرحمن، رحمان کیا ہوتا؟ تو وہ رحمان کی صفت کو نہیں مانتے، اور نہ رحمان کو باری تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں رحمان کے قائل تھے۔ تو جب کبھی کہا جاتا تو کہتے وما الرحمن، رحمان کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں لکھتے، ہم تو وہی لکھیں گے جو پہلے لکھا کرتے تھے بسمک اللہ، تو وہ رحمان کی صفت کے منکر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کی صفت اور رحم کی صفت ایسی ہے کہ جو اس کی عام بھی ہے اور تام بھی ہے، اور اسی صفت کو بندوں میں پیدا کرنے کے لیے اس کا کوئی حصہ، اس کا کوئی عکس بندوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر ہے۔ تو یہ استاد کی طرف سے طالب علم کو پہلا سبق یہ ہے کہ یہ باری تعالیٰ کی صفت رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور یہ رحمت من فی الارض کے لیے ہے، جو کوئی بھی زمین، اس میں مسلمان بھی داخل ہے، اس میں غیر مسلم بھی داخل۔ اگرچہ رحمت کے عنوانات مختلف ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ رحمت یہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی دوسرا طریقہ اس کے رحمت کا ہے۔ غیر مسلم کے لیے رحمت ایک یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں یہ طلب ہو کہ کسی طرح اس کو جہنم سے نکالے، اور اصل رحمت یہ، اور اب دنیاوی معاملات اگر بھی غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک، یہ لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان اللہ یحب المقسطین۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ یہ عام سلوک کے اندر مجبوری آ جاتی ہے، جب وہ دشمنی پر، اللہ کی دشمنی پر اتر آتے ہیں تو مجبوراً ان کے خلاف تلوار اٹھانی پڑتی ہے، ورنہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حسن سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا عام برتاؤ میں، اس طرح غیر مسلموں کے ساتھ سارے جو خون کے پیاسے تھے، جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہتے تھے، جنہوں نے مکہ مکرمہ سے آپ کے اصحاب کو نکالا، جب فتح ہوئی تو فرمایا کہ انتم الطلقاء، نہ ان کے ظلم و ستم کا کوئی بدلہ لیا، نہ ان کو کوئی برا بھلا کہا، بلکہ کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں، کتنا بھی نہیں کہ ہم تم سے کہتے تھے کہ تم نے کیا ظلم ڈھائے تھے ہمارے اوپر، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، سب آزاد، سب کو امن دے۔ باری تعالیٰ کی صفت رحمت کا مظاہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم پر سنت کے اندر موجود ہے، اس لیے ہمیں یہ پڑھایا گیا سب سے پہلے کہ بھئی رحم کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، مخلوق خدا کے ساتھ رحم کی صفت پیدا کرو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہاں تک کہ جانور ہو اس کے اوپر بھی رحم کرو، اور رحم کی صفت اپنے اندر پیدا کر کے لوگوں کے ساتھ معاملات اسی طرح کرو جس میں رحم ہو، جس میں دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع نہ ہو، جس پر دوسرے کے حقوق ضائع نہ ہو، جس میں دوسرے کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو۔ یہ طریقہ اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سبق پڑھایا گیا۔ اگر یہ سبق ہم نے پڑھا تو بے شک ہم انشاءاللہ کامیاب ہیں، لیکن اگر سب کچھ پڑھ گئے اور یہ رحم کی صفت ہمارے اندر پیدا نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری تعلیم بیکار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس صفت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا